कराची का दरिंदा। आओ मैं तुम्हें एक डॉल भी दे दूं। शब्बीर की कहानी एक एहतियाती सबक। आपको खुशामदीद कहती हूँ इस वीडियो में, जहाँ हम एक अफसोसनाक और सबक आमोज कहानी सुनेंगे। ये कहानी है कराची के एक ऐसे शख्स की जिसने 100 से ज़ायद मासूम बच्चों और बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया। ये शख्स ना सिर्फ उन पर जुल्म करता था बल्कि इनकी वीडियोस भी बनाता था। ये केस कराची की तारीख का एक बड़ा जिनसी इस्तेहसाल का सेकेंडल है, जो हमें याद दिलाता है कि अपने बच्चों की हिफाजत कितनी अहम है। आइए शुरू से देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कैसे ये दरिंदा पकड़ा गया, कैसे ये दरिंदा बच्चियों को पहला फुसला कर अपने साथ ले जाया करता था और इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 2011 में, जब शब्बीर अहमद एबटाबाद से कराची आया। वो एक 28 साल शख्स था और इसका मकसद सिर्फ रोजगार की तलाश था। इब्तदाई 2 साल इसने मेहनत मजदूरी में गुजारे। फिर इसकी मुलाकात आसिफ नामी एक शख्स से हुई जो कराची में बरसों से रह रहा था। आसिफ के ताल्लुकात जराइम पेशा अफराद से थे। वो शराब पीता, चोरियां और डकैतियां करता और गलत कामों में मुलव्विस रहता। शब्बीर तो सीधा सादा इंसान था, मगर कहा जाता है ना कि जिसकी सोहबत में बैठोगे वैसे ही बनोगे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अच्छों के साथ बैठोगे तो अच्छा सीखोगे, बुरों के साथ बैठोगे तो बुरों में शुमार हो जाओगे। शब्बीर पर आसिफ की सोहबत का असर पड़ना शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ साथ बैठना, फिर एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि एक साथ रहने लगे। वो गलियों में फिरते, चोरियां और डकैतियां करते और रात में सारा पैसा जुए और शराब पर उड़ा देते। याद रखिए, जब इंसान अपने हाथों से गुनाह की दास्तान लिखने लगे तो इसके अंजाम की सियाही इतनी भयानक होती है कि तौबा की मोहलत भी खत्म हो जाती है। शब्बीर और आसिफ की यही कहानी थी। वो जराइम की दुनिया में इतना आगे निकल गए कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। सन 2012 में आसिफ और शब्बीर एक ऐसी लत में गिरफ्तार हो गए जो सिर्फ तबाही की तरफ ले जाती है। इन्होंने डार्क वेब पर जाना शुरू किया, जहां बच्चों के साथ होने वाली दरिंदगी की वीडियोस मौजूद थी। पहले तो ये वीडियोस सिर्फ तजस्सुस के तौर पर देखते, लेकिन देखते ही देखते ये लत बन गई। सारी रात वो मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे मनाजिर देखते रहते। इस लत ने इनके अंदर आग भड़का दी, एक ऐसी आग जिसे बुझाने के लिए वो अपनी हिवानियत पूरी करने लगे। आपने सुना होगा कि नशा जितना ज्यादा बर्दाश्त होता है उतना ही बढ़ता जाता है और अब पहले से ज्यादा की तलब होती है। यही तलब पूरी करने के लिए ये गंदी ख्वाहिश सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो इसे हकीकत में लाए। इन्होंने भयानक मंसूबा बनाया, बच्चों को लालच देकर अपने पास बुलाना, इनके साथ जुल्म करना और वीडियोस रिकॉर्ड करके मार्केट या डार्क वेब पर बेचना। इस तरह एक तरफ पैसा आता, दूसरी तरफ इनकी हिवानियत पूरी होती। शब्बीर और आसिफ ने यही करना शुरू कर दिया। मासूम बच्चों को पैसे दिखाकर लालच देते और अपने पास ले जाते। एक दिन आसिफ और शब्बीर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार शराब पीकर जा रहे थे कि एक ट्रैफिक हादसा हो गया। आसिफ मौके पर ही हलाक हो गया। ये वो लम्हा था जहां शब्बीर के पास मौका था कि वो जराइम से बाज आ जाता, अल्लाह का डर महसूस करता और नई जिंदगी शुरू करता, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने दोस्त की मौत देखकर शब्बीर ने एक बार फिर जराइम की दुनिया का दरवाजा खोला। इस बार इसने अपने जराइम को मजीद एहतियात से करने का प्लान बनाया ताकि पकड़ में न आए। शब्बीर कराची के कयूमाबाद इलाके में रहने लगा और एक जूस का ठेला लगाया। वो शरबत या जूस बेचने वाले के बहस में बच्चों से राब्ता करता। बच्चों को छोटी रकम 100 से 50 रुपए देकर या धमकियां देकर अपने कमरे में ले जाता, जहां वो अकेला रहता था। वहां दरवाजा बंद करके जराइम करता और मोबाइल फोन से वीडियो बनाता। ये सिलसिला तकरीबन 10 साल से चल रहा था। पुलिस के मुताबिक इसने 2016 से अब तक 100 से ज़ायद नाबालिग बच्चों, ज्यादातर लड़कियां और कुछ लड़के के साथ ये किया। मुतासिरीन की उम्रें 5 से 13 साल थीं।
ایک ڈائری بھی ملی جس میں 70 سے 85 متاثرین کے نام، عمریں اور تاریخ درج تھی۔ 5 سال کی ایک بچی گھر سے باہر نکلی، ہاتھ میں چند سکے تھے۔ وہ قریبی دکان پر گئی، دکاندار نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چیز دے دی۔ اسی لمحے گلی کے کونے پر جوس کا ٹھیلا لگائے شبیر کی نظر اس بچی پر پڑی۔ اس نے گرمی کا بہانہ کر کے کہا، بیٹا یہاں آؤ، میں تمہیں جوس دوں گا، وہ بھی بالکل فری۔ بچی خوشی خوشی اس کے پاس چلی گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ شخص اس کی معصومیت کو روند ڈالے گا۔ شبیر نے پہلے بچی کو جوس پلایا اور پھر کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اور بھی چیزیں اور چاکلیٹس دوں گا۔ بچی لالچ میں آ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ والدین کے لیے یہاں سبق ہے، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب کوئی اجنبی انہیں جوس، چیز یا چاکلیٹ دینے کے بہانے بلائے تو نہ جائے، خود کسی سے مفت چیز حاصل نہ کریں، بچوں کو اکیلا باہر نہ بھیجیں، اور اگر بھیجیں بھی تو چیک کریں۔ انہیں سمجھائیں کہ کوئی شخص چیز دینے، پیسے دینے یا کسی اور بہانے اپنے پاس بلائے تو نہ جائیں، بھلے رشتہ دار ہو یا اجنبی۔ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں۔ شبیر اس بچی کو ایک خالی کمرے میں لے جاتا جہاں ایک موبائل کیمرہ لگا ہوتا اور کیمرے میں عجیب نشانات دکھائی دیتے۔ بچی گھبرا جاتی تو وہ بہلا کر کہتا، میں تمہارے بابا کا دوست ہوں۔ پھر وہ اپنا ظلم کرتا۔ یہ صرف ایک بچی کی کہانی نہیں بلکہ 100 سے زائد بچیوں اور بچوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ درندہ کیسے پکڑا گیا۔ ایک دن شبیر اپنے جوس کے ٹھیلے پر بیٹھا تھا۔ مارکیٹ لوگوں سے بھری تھی۔ اس بھیڑ میں ایک معصوم بچی اسے نظر آئی۔ وہ کافی دیر تک ٹھیلے کے قریب کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ شبیر نے اسے پیسوں کا لالچ دیا اور جوس پلانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں اس نے اس بچی کے ساتھ بھی وہی کیا جو پہلے کئی بچیوں کے ساتھ کرتا رہا، مگر اس بار کہانی موڑ لیتی ہے۔ شبیر کا دھیان کہیں اور تھا اور بچی کی نظر ایک USB پر پڑتی ہے۔ وہ اسے اٹھاتی اور بھاگ جاتی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ USB میں کیا ہے، وہ تو بس کارٹون دیکھنے کے شوق میں تھی۔ بچی USB ایک ڈاؤن لوڈ شاپ پر لے جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے اس میں کارٹون اور سانگ ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ جب دکاندار نے USB کمپیوٹر میں لگائی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں 100 سے زائد ویڈیو تھی جن میں بچوں کے ساتھ زیادتی کی ریکارڈنگ تھی۔ دکاندار نے محلے میں شور مچایا، ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ شبیر کے ٹھیلے پر پہنچے، اسے پکڑا اور بری طرح مارا۔ اگر پولیس موقع پر نہ پہنچتی تو ہجوم اسے مار ڈالتا۔ 11 ستمبر 2025 کو شبیر کو کراچی کے قیوم آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیفنس پولیس نے کارروائی شروع کی، اس کے گھر کی تلاشی لی جہاں سے ایک ڈائری جس میں 10 سال پرانا ریکارڈ تھا، مزید USB ڈیوائس اور کچھ بچیوں کے اسکول یونیفارمز بھی ملے۔ پولیس کو موبائل سے 100 سے زائد ویڈیوز اور تصاویر ملی جو 2017 سے 2024 تک کی تھی۔ اگلے ہی روز پولیس نے تمام ایویڈنس کے ساتھ شبیر کو عدالت میں پیش کیا۔ 4 الگ الگ FIRs درج ہوئیں۔ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 376 اور 376 کے تحت 12 ستمبر کو عدالت نے 5 دن کی پولیس ریمانڈ دی۔ 17 ستمبر کو متاثرین نے اسے عدالت میں تھپڑ مارے اور ریمانڈ 3 دن بڑھا دی گئی۔ 18 ستمبر کو 4 متاثرین نے شناخت کی، پریڈ میں اس کی نشاندہی کی۔ 21 ستمبر کو اس نے عدالت میں اپنا جرم کا اعتراف کیا۔ 23 ستمبر کو مجسٹریٹ کے سامنے دوبارہ اعتراف کیا۔ 4 بچیوں نے عدالت میں 164 کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ یہ وہ بیان ہے جو مجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں دباؤ میں نہ بدلا جائے۔ انہوں نے شبیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اعتراف جرم کرنا چاہتا ہے اور اس کے خلاف 7 FIRs درج ہو چکی ہیں۔ مزید متاثرین کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان کے قوانین کے تحت ایسے جرائم کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ ایک اہم نکتہ، بعض متاثرین رپورٹ نہیں کراتے جس سے مجرم کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک متاثرہ بچے کے والد نے 2022 میں اپنے بیٹے کی زیادتی کی بات سنی
مگر غربت اور عدالت کے خوف سے خاموش رہے۔ یہ خاموشی مجرم کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور متاثرین کی فہرست طویل ہو جاتی ہے۔ اگر خاموشی توڑ کر پولیس کو بتائیں اور رپورٹ درج کروائیں تو مجرم پکڑے جائیں گے اور معاشرہ محفوظ ہوگا۔ آخری سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ کیس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بچوں کو اکیلا نہ بھیجیں، انہیں اجنبیوں سے دور رکھیں اور لالچ سے بچنے کی تربیت دیں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ یہ ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو احتیاط سے آگاہ کیا جائے۔ اگر ایسا کوئی کیس دیکھیں تو فوراً رپورٹ کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے اپنے محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔